ہونا ہے. تصویر صاحب کا ڈاکٹر اسرار صاحب نے کہا تھا عمران خان جو ہے یہودی ایجنٹ ہے. تو ابھی جو تنظیم اسلامی گئی ہے بنی گالہ میں پوری جماعت، انہوں نے کہا ہے نہیں آپ کے اندر دین کا بہت درد ہے، آپ کے اندر احساس ہے. تو انہوں نے پھر اپنے بیان سے رجوع کر لیا اور یہ اس کا مطلب یہ تو پھر بڑی مورل کریج ہے تنظیم اسلامی کی طرف سے. اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ سورہ توبہ میں لکھا ہے ہجرت کرو اللہ کی زمین میں اور نکل جاؤ باہر، اور سنت رسول ہے کہ مکے سے مدینہ ہجرت کرو. تو عمران خان کو بھی تو ہجرت کا موقع دیا گیا، اگر وہ ہجرت کرتا تو زیادہ بہتر راستہ تھا. تشریف پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں یہ فکرہ ہے، باقاعدہ انہوں نے اس کے اوپر ایک پروگرام کیا تھا ڈاکٹر صاحب کے بعد ان کے بچوں نے، کہ ڈاکٹر صاحب نے ان کو یہودی ایجنٹ نہیں کہا. ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا مجھے خطرہ ہے کہ اس کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے سسرال کے تھرو. اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس عمران خان خود آئے تھے اور حسن نثار بھی ساتھ تھے. تو ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہے وہ تو یہ پرانی باتیں ظاہر بات ہے وہ آپ کا درس سنتی تھیں. تو ان کے جو بیٹے ہیں آصف حمید وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک دم سٹن رہ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی بڑی غلطی ہوئی. باقاعدہ انہوں نے اس پہ پروگرام کیا ہے ان کے بیٹے آصف حمید نے، اور ریکارڈ ہے اس کے اندر کہ ڈاکٹر صاحب نے باقاعدہ کہا تھا کہ واقعی مجھ سے غلطی اس مسئلے میں ہوئی ہے. میں نے تو خوف کا اظہار کیا تھا کہ آپ اتنے بڑے سٹار ہیں، آپ کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر اس نے وہ بھی اس میں آ گیا تھا کہ $5 لاکھ سلامی کے تھے، کوئی سلامی ولامی نہیں ہوئی تھی. اینی ہو وہ جو ملنے گئے تھے وہ میں خود ساتھ میرا مشورہ شامل تھا. دیکھیں مشورے کے مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی جب پہلے حکمران بننا ہو تو پہلی ذمہ داری جو ہے اللہ تعالیٰ اور کہ ان کو مشورہ دو. حضرت یوسف علیہ السلام نے مشورہ دیا تھا کہ 7 سال قحط کے ساتھ مجھے مشورہ دو. مشورہ امانت ہے، یہ آپ کو دینا چاہیے. اس کے لیے وہ گئے تھے اور اسلام آباد، اور انہوں نے بات کے بعد میری بات ہوئی، شجاع الدین شیخ بھی گئے سب کچھ. اور یہ ان زمانے کی بات ہے جب عمران خان نیا نکلا تھا اور انہوں نے عمران خان نے مجھے بلایا تھا عید کے اگلے دن. تو میں عید کے اگلے دن ملا تھا تو میں نے کہا تھا کہ میں عمران خان سے مل کے آؤں، یہ صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ امریکنس پورے اس کے پیچھے آپ جائیں. وہ ملے تھے تو یو ٹرن نہیں ہے، سچی بات ہے. اور ویسے بھی دین کے اندر تو اگر آپ غلط فہمی ہوگا تو. دوسرا آپ کا جو سوال ہجرت کا ہے، ہجرت دو طرح کے لوگوں کے لیے ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے مستضعفین کے لیے کہ جو اس قابل ہوں کہ اس بوجھ کو نہ افورڈ کر سکیں تو وہ ان کی ہجرت ہے، مثلا دبائے جائیں، مارے جائیں، قتل ہو جائیں، سب کچھ ہو جائے. ایک ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک حیثیت اور طاقت دی ہوتی ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے اس کو کہا جاتا ہے. جو پہلی ہجرت ہوئی تھی حبشہ کی، وہ لوگ تھے جو بیچارے ایسے تھے کہ جن کو مکے والے چر دوڑتے تھے، ان کو کہا تھا تم ہجرت کر دو. لیکن چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے، بنو ہاشم تھے، آپ نہیں رہے، آپ نے ہجرت کر کے گئے. آپ اس وقت ہجرت کر کے گئے ہیں کہ جب انہوں نے یونینیمسلی فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ. میرا خیال ہے کہ اس وقت عمران خان جو ہے اس کی ایک صورتحال یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ وہاں پر اس کو وہ حیثیت ہے، اس کو ابھی ہاتھ نہیں لگا. ایک دوسرا، جہاں ہجرت کی جاتی ہے وہاں آپ کو یہ پورے کا پورا یقین ہوتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی ایک نظام قائم کرنے کو تیار. مدینہ نے لوگوں نے آگے کہا تھا آئیں یہاں حکومت قائم کریں. تو عمران خان تو جدھر جائے وہ کہیں گے تو اس کو پکڑ کے امریکہ کے والے کریں، وہ کہیں بڑے ران ہیں، وہ تو سامنے لازم بنا دیں گے اس کو، کیونکہ امریکن جس وقت اتنا اس کے پیچھے ہیں جس طرح کی صورتحال ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ہجرت کا شاید ابھی اس طرح کا موقع نہیں آیا. میرے جیسے غریب آدمی جو کہ بیچارہ ابھی 3 دن کے لیے اٹھا لیا گیا تھا، ہمیشہ ڈر میں رہتا ہوں کہ رات کو پتہ نہیں پھر 1 بجے آ جائیں اٹھا کے لے جائیں. ابھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں رحم ڈالا، 3 دن کے بعد مجھے چھوڑ دیا. تو لیکن پھر شاید اس کو شاید اس کی ہو کہ شاید وہ ہجرت کر دے. لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات یہ ہے کہ ہجرت بڑا اس کا اجر ہے. لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ جہاں وہ جائے گا نا وہاں جا کے اس کو کھل کے کام کرنے کا موقع ملے گا. وہاں تو کان سے پڑھ کے نکال دیں گے. ابودھابی سے بیچارہ ارشد شریف کا حال دیکھا، اپنے کان نکال دیا اس کو. خمینی صاحب نے کی ہے، فرانس نے سپورٹ کیا ہے. فرانس نہیں، ہاں وہ بعد میں فرانس نے اس کو سپورٹ کیا تھا کہ جب امریکی جو تھے نا جانے لگ گئے تھے نا تو فرانس نے کہا اب
ٹائم آ گیا. فرانس کے بارے فرانس کی امریکہ کی بڑی لڑائی ہے. دیکھیں الجزائر جو تھا نا, اس پہ امریکہ جو تھا اس نے فرانس کو کہا حملہ کرو کیونکہ تو تیرا علاقہ ہے. جس وقت فرانس کی لڑائی ہو رہی تھی تو امریکہ جو تھا آئل کمپنی سے وہ کر رہا تھا, مداخلت کر رہا تھا. تو فرینچ سرکوزی ہوتا تھا کہ اس نے کہا امریکہ جو ہے یہ بدترین دوست ہے, یہ سٹیپ کرتا ہے بیک. تو فرانس نے اس کا بدلہ بیسیکلی لیا تھا کہ انہوں نے اس کو آؤٹ کرنے کی شاہ ایران کے زمانے کو 53 کے اندر. تو انہوں نے کہا اب خمینی صاحب عراق میں تھے تو انہوں نے کہا تم یہاں آ جاؤ, یہاں سے لڑو. پھر امریکہ کو پتہ چل گیا تھا کہ کیا سو. آپ کو پتا ہے کہ ویتنام کی جو آخری مذاکرات ہوئے لی ڈک تھو اور ہینری کسنجر کا, وہ پیرس میں ہوتے تھے, اور لی ڈک تھو جو ان کا لیڈر تھا نا ویتنام کا, اس کو فرانس میں پیٹ کیا ہوا. تو یہ ان کے اپنے مسائل ہیں, اپنی چیزیں ہیں. تھینک یو ویری مچ جی, بڑی مہربانی.